الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد. جیسا کہ برادر عزیز نے بھی آپ کی خدمت میں موضوع کے حوالے سے ابتدائی معلومات فراہم کی اور اسی ٹاپک پر علامہ سید علی نقوی المعروف نقن صاحب کی خدمات کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی. اور ظاہر کہ شریک گفتگو جو شخصیت ہیں حضرت مولانا طاہر عباس اعوان صاحب، میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہاں کے کراچی کے اور خصوصیت کے ساتھ سلجھ بازار کے مومنین کے لیے یہ چہرہ نامانوس یا اجنبی ہوگا. پاکستان کے اس وقت کے صف اول کے محققین میں مولانا طاہر اعوان صاحب کا شمار ہوتا ہے، بلکہ انصافاً مجھے کہنا چاہیے استاد مولانا طاہر عباس اعوان صاحب انتہائی علمی شخصیت ہیں اور معلومات کا ایک ذخیرہ اور سمندر ہے کہ جو ان کے سینے اور دل و دماغ کے اندر موجود ہے. اور واقعاً میں تو پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال سب کو اور خصوصیت سے ہم سب کو، یعنی ہمارے طبقے کے اندر جتنے بھی طلاب ہیں انہیں بھی آغا محترم سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی علمی شخصیت، یہ واقعاً ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے. اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی جہاں بھوجانی ہال میں ہوگا علماء بر صغیر کی خدمات کے حوالے سے. اس وقت آغا صاحب کا مشن ہی یہ ہے. ویسے تو ان کی نظر بہت وسیع ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ کے جو کام ہیں، سب کانٹیننٹ کا جو ورک ہے اس کو عام طور پر اتنا زیادہ ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا اور اس کو اگنور کیا گیا، وہ اوور لک ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے آغا صاحب جو کم میں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہیں اور اس قابل ہے کہ اس کی پذیرائی بھی کی جائے اور اس کو ریکگنائز بھی کیا جائے. تو بہرحال آغا صاحب میں مزید آپ کا کیا تعارف کرواؤں اور آپ کے بارے میں کیا بیان کروں. ہم براہ راست آپ کی اجازت سے موضوع پر آتے ہیں. آج کی جو شخصیت ہے علامہ سید علی نقوی صاحب نقن صاحب اور ان کی خدمات. آپ جو یہاں پر تصویر بھی دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں مرکز میں علامہ سید علی نقوی صاحب کی تصویر ہے اور ان کے اطراف میں ان کے خاندان کے دیگر بزرگان کی تصویر ہے کہ جس کے بارے میں ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ آغا صاحب گفتگو فرمائیں گے. اگر اب اس کا آغاز اسی طرح سے کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خود علامہ صاحب کی شخصیت تو علمی ہے ہی، مگر علامہ صاحب کا جو خاندان ہے وہ بھی ایک علمی خاندان ہے اور اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام پائے جاتے ہیں. اور یہ تصویر بھی ظاہر ہے کہ آپ ہی نے فراہم کی ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ ابتدائی کلمات میں علامہ سید علی نقوی صاحب کے خاندانی پس منظر پر کچھ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نعم المولا و نعم النصیر الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ لکی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر آپ بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس خدمت کا موقع نصیب ہوا کہ اپنے محسنان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے. لیکن اس کے قبل کہ میں کچھ اپنے بزرگوں کے بارے میں معروضات پیش کروں، ہم خادم ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں. محقق آغا صاحب نے جو فرمایا ہے ہم نہیں ہیں، بالکل ابتدائی طالب علم ہیں. محقق وہ بزرگوان تھے کہ جنہوں نے دین کا دفاع کیا ہے اور میراث اہل بیت ہم تک پہنچائی ہے. ہم ان کے خادم ہیں. کسی عنوان سے بھی ہم تو تحقیق جانتی بھی نہیں تحقیق کیا ہوتی ہے. یہ آگا کہ ذرا نوازی غریب کے اوپر کے مقدس الفاظ سے یاد کیا ہے جس کے ہم لائق نہیں ہیں. حکم کے مطابق خاندان سید العلماء سید علی نقوی بر صغیر کا وہ معروف خاندان کہ جس کو خاندان اجتہاد سے پکارا جاتا ہے. بر صغیر میں ایک ہی خاندان ہے جس کا نام ہے خاندان اجتہاد.
اس خاندان اجتہاد کے راس و رئیس قبلہ نکم صاحب کے جد اعلیٰ سید دلدار علی غفران مآب کہ جن کا عکس اوپر والے حصے میں لگا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو کر دیں اوپر کی طرف. سید علی نکی کے سر کے اوپر جو بزرگوار ہے، یعنی یہ شخصیت آگا سر، یہ آغا سید دلدار علی غفران مآب بر صغیر کی شیعت کی پہلی مرجعیت، پہلے شیعہ مجتہد کہ جو سن 1166 میں ہجری کے اندر متولد ہوئے اور 1235 ہجری میں وفات پائی. غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ وہ واحد شخصیت ہیں بر صغیر کی کہ جنہوں نے تشیع کی دفاع میں اور تشیع کی بقا کے لیے بر وقت 10 محاذوں سے جنگ کی ہے. یہ وہ عبقری شخصیت نابغہ دہر کہ جنہوں نے نجف اور کربلا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. وہ زمانہ خود آغا دلدار علی غفران مآب فرماتے ہیں کہ شب قدر کا دن تھا، شب قدر کی رات تھی. میں تحت القبہ امام حسین میں عبادت کر رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ قبولیت کا موقع ہے. تو میرے ساتھ ایک رشتہ دار تھے، ان سے میں نے کہا کہ دعا مانگو، دعا کی قبولیت کا موقع ہے. یہ ان کو کشف ہوا، انہوں نے محسوس کیا میں نے. تو غفران مآب نے جو دعا مانگی تھی ان کے اپنے الفاظ کے مطابق کہ میں نے دعا مانگی، یا رب ذوالجلال کریم بحق حسین کے جس کے قبے کے نیچے میں کھڑا ہوں، میری ایک ہی دعا ہے کہ میری نسل میں، میری اولاد میں علم دین کو باقی رکھ. سبحان اللہ. یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ دلدار علی غفران مآب سے لے کر آج تک اس خاندان میں مسلسل علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور اس لیے اس خاندان میں کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں. تبھی تو اس خاندان کا لقب پڑ گیا خاندان اجتہاد، یعنی پورا خاندان مجتہدوں کا ہے. کم و بیش اس خاندان کے اندر بزرگ شخصیات کے جو صاحب رسالہ تھے، صاحب فتویٰ تھے، 50 سے زیادہ گزری ہیں اسی خاندان کی. لہذا یہ بہت بڑا خاندان ہے. کہ پورے خاندان کے بارے میں تو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں. سردست سید العلماء سید علی نکی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتانا ہے. جد اعلیٰ ان کے سید دلدار علی غفران مآب ہے جو 26 کتابوں کے مصنف ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ عبقری شخصیت ہے. کس لحاظ سے عبقری شخصیت ہے؟ نابغہ کیوں ہے؟ 1 سال 10 مہینے کوئی مدت نہیں ہے. آج کے زمانے میں 1 سال 10 مہینے کوئی مدت نہیں ہے. کلہم انہوں نے تحصیل علم حاصل کرنے کے لیے نجف و کربلا میں گزاری ہے. جب 1 سال 10 مہینے کے بعد واپس آئے تو اس زمانے کے مجتہدین سے اجازت اجتہاد لے کر آئے. ایک سال 10 مہینے کے اندر 26 کتابیں تصنیف کی، واپس ہے تو 26 کتابیں تصنیف کی، جن میں سے ایک عماد الاسلام ہے. عماد الاسلام وہ واحد کتاب ہے کہ جو فخر الدین رازی کی رد میں ہے. یہ غفران مآب صاحب کا ہی بتا، غفران مآب کی، علامہ سید علی نقی صاحب کے دادا، جد اعلیٰ، جد اعلیٰ کے جو 5ویں پشت کی جد ہے. 5 پشت، ٹھیک. غفران مآب کی کتاب عماد الاسلام 5 جلدیں ہیں، فخر الدین رازی کی رد میں لکھی گئی ہے. یہ کتاب بقول علماء نجف و کربلا کے اور خود سید العلماء علی نقی کے، آغا دلدار علی پوری زندگی کوئی خدمت نہ کرتے، کوئی کام نہ کرتے، مذہب اہل بیت کے دفاع میں کچھ نہ لکھتے، فقط یہی عماد الاسلام لکھ کے چلے جاتے تو شیعت کی سربلندی کے لیے بہت کافی تھا. جبکہ وہ ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ 25 کتابیں ہیں. لیکن میں
مسلسل یہ فریاد کر رہا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ 25 کتابیں انہوں نے لکھ دی دفاع اہل بیت کے اندر. 5 جلدوں میں یہ کتاب آ گئی اور اس وقت مارکیٹ میں ایک کتاب بھی نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ جو ہماری یعنی عماد الاسلام کی 5 جلدوں میں سے ایک جلد بھی اس وقت اویلیبل مارکیٹ میں نہیں ہے، لیکن ہے لائبریریز کے اندر ہے. لائبریریز کے اندر کتابوں کے اندر تو کتاب خانوں میں تو محفوظ ہے الحمدللہ، بازار میں نہیں ہے. اچھا یہ کس زبان میں اگر سب لکھی تھی انہوں نے؟ عربی میں ہے. عربی کے اندر. یعنی اس میں اگر سب ظاہر ہے کہ اب یہ جیسے پاکستان کے بک سٹالز پہ نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر عربستان میں، لبنان میں، نجف میں ابھی تازہ یعنی جو اطلاعات ہیں 2 سال سے اسی عماد الاسلام کے اوپر حیات اللہ العظمہ سید علی سستانی حافظہ اللہ کے حکم سے نجف میں کام شروع ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ ان لوگوں کی خوشخبری کے مطابق اس سال کے اندر یہ 5 جلد مارکیٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یعنی پھر بھی وہی شکوہ یہ ہے کہ بلاخر دوسروں نے اہمیت جانی ہے کہ یہ کتابیں کتنی اہمیت کے حامل ہیں، ہم نے کچھ ابھی تک صحیح نہیں کیا ہے. بہرحال آغا دلدار علی کے بعد دوسری شخصیت، اہم شخصیت، وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جو نکن صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کرنا ہے، سید حسین علیین مکان. یہ سید حسین علیین مکان جو سید العلماء کے لقب سے جانے جاتے ہیں، یہ آغا دلدار علی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. 5 بیٹے ہیں آغا دلدار علی کی، 5 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے یہ حسین علیین مکان ہیں. ان کی ولادت کی ایک داستان ہے مفصل، جو وقت نہیں ہے لیکن اشارہ میں کروں گا کہ آغا دلدار علی کے پہلے بیٹے کا نام محمد، دوسرے بیٹے کا نام علی، تیسرے بیٹے کا نام حسن، چوتھے بیٹے کا نام مہدی. علی، محمد، علی، حسن، مہدی. خود آغا دلدار علی غفران ما فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں سید الشہداء ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دلدار علی تم نے ترتیب کیوں بدل دی ہے؟ محمد، علی، حسن، مہدی، میری باری آنی چاہیے تھی، نام تو میرا آنا چاہیے تھا، ترتیب کیوں بدلی ہے آپ نے؟ تو دلدار علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں فرمایا، عرض کیا کہ مولا میں نے محسوس کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس وقت شاید میری کوئی دوسری اولاد نصیب نہ ہو، تو میں نے اس لیے اول و آخر کو جمع کیا ہے، آخر میں فرزند کا نام مہدی رکھا ہے. تو آغا فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں، خداوند قدوس تمہیں ایک فرزند عنایت فرمائے گا جس کا نام تم نے میرے نام پہ رکھنا ہے اور اس نے ہمارے دین کی تبلیغ کرنی ہے. کہ جو نکن صاحب کے جد اعلیٰ ہیں یہ سید حسین علیین مکان، ان کے بہت زیادہ کارنامے ہیں، ان کے شخصیت کے بارے میں تو گفتگو کرنا ایک مجلس کی بات نہیں ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں سید مفتی عباس، میر سید مفتی عباس صاحب، جو خود 350 کتاب کے مصنف ہیں. میر مفتی عباس صاحب 350 کتاب کے مصنف ہیں. مفتی عباس صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اوراق الذہب سید حسین علیین مکان کے حالات پر، اور فرماتے ہیں، یہ آگے مفتی عباس صاحب کا جملہ ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. مفتی عباس صاحب کون ہیں کہ جب وہ کتاب لکھ کے انہوں نے بھیجی اپنی روائح القرآن، کن کو؟ عالم تشیع کو عظیم ترین مجتہد شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی، جن کی کتاب پڑھے بغیر آج بھی کوئی مجتہد نہیں بن سکتا ہے، صاحب رسائل و مقاصد، جن کی کتابیں آج بھی حوض علمیہ قم، نجف، لبنان ہر جگہ پر چھائی ہوئی ہیں. ان کو جب کتاب بھیجی آغا مفتی عباس صاحب نے اپنی تحریر کے، جو حسین علیین کے شاگرد ہیں، تاریخ میں جملے نوٹ کیے ہیں کہ آغا مفتی عباس صاحب کی کتاب کو آغا مرتضی انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور سر پہ رکھا، وَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، سر پہ رکھا اور اٹھ کے استقبال کیا، اور جو آدمی کتاب لے کر آیا تھا اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا کہ تم اس کتاب کے حامل ہو، تمہاری جگہ یہ ہونی چاہیے. مفتی عباس صاحب نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے، وہ بلند شخصیت. مفتی عباس صاحب کے بارے میں نجف کے وہ مجتہد کی جس کے سامنے سارے مجتہدوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، وہ نجف کا مجتہد مفتی عباس صاحب کی اس طریقے سے قصیدے پڑھتا ہے، اور مفتی عباس صاحب
اوراق الذهب نامی کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کتاب کی شخصیت جس کی خاطر میں لکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس وقت قرۂ ارض میں ہے کہ جس کے بارے میں میں لکھوں تو فقط سید حسین علیین نے 350 صفحے کی کتاب لکھی اور کہا، جملہ کہا، شہید اول و ثانی اور علامہ ان تینوں کو مستثنا کر کے اور ادھر سے متقدمین میں محقق ہلی کو ہٹا دیں تو آقا فرماتے ہیں میرے یہ استاد سید حسین علیین مکان اعلم العلماء من الاولین والآخرین، سبحان اللہ، سب سے بڑے مجتہد ہیں۔ ان کی شخصیت کو علماء نجف نے پہچانا تھا۔ صاحب جواہر نے سب سے بڑی فقہی استدلالی کتاب لکھی تو تصحیح کے لیے حسین علیین مکان کے پاس بھیجی، بہت مقام بلند ہے ان کا، علمی خدمات بھی بہت کی، رفعی خدمات بھی بہت کی۔ جس وقت نجف میں پانی بند ہو گیا تھا تو اس وقت اس زمانے میں نجف سے کربلا تک جو نہر کھدوائی گئی تھی سارا خرچہ حسین علیین نے برداشت کیا تھا۔ حضرت ابو الفضل العباس کے روضے کی جو اس وقت موجود ہے 4 دیواری اور سارے حسین علیین کی تعمیر ہے۔ حضرت مسلم، حضرت ہانی، حضرت مختار کا روضے کی ابتدا سے آخر تک جو تعمیرات موجود ہیں وہ حسین علیین کی زحمت سے ہیں۔ بہت خدمات ہیں ان لوگوں کی، ہر ایک علیحدہ علیحدہ موضوع ہے ہمارے۔ تو یہ دکن صاحب کے خاندانی پس منظر ہے کہ جو ہم ایک ایک شخصیت کے اوپر فعلا نہیں بول سکتے کیونکہ وقت بہت ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو خاندان اجتہاد ہے۔ نکن صاحب نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے تو ہر طرف سے علم ہی علم تھا۔ بابا بھی مجتہد ہیں، چاچا بھی مجتہد ہیں، ماموں بھی مجتہد ہیں، عالم ہی عالم، ہر طرف سے علم علم کی بحث تھی۔ لیکن پھر یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر خود کچھ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی آپ عرض کریں گے۔ تو خاندان اجتہاد کی کلہم خدمات جب سے آگے دلدار علی آئے ہیں اور آج تک 235 سال گزر چکے ہیں اس خاندان کو مذہب اہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے۔ 1000 سے زیادہ متجاوز کتابیں اس خاندان نے، فقط اس خاندان نے 1000 سے زیادہ متجاوز کتابیں فقط دفاع اہل بیت میں لکھی ہیں، باقی موضوعات میں نہیں، دفاع اہل بیت میں۔ لیکن وہ کتابیں ہمارے پاس فقط نہیں ہے۔ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں نہیں ہے، کتب خانوں کی زینت تو سب بنی پڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ لہذا اس علمی خاندان کو ہم نے ایک مجلہ چاپ کیا تھا میراث بر صغیر کا جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مجلہ ہم نے اسی خاندان کو تجلیل کرنے کے لیے پیش کیا تھا، چونکہ پہلا مجلہ تھا کہ خاندان اجتہاد کی 235 سالہ تجلیل کے عنوان سے ہم نے اس مجلے کا افتتاح کیا اور یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی زحمات کے ساتھ مذہب تشیع کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ جو عزاداری آج آپ منا رہے ہیں، میں کسی قسم کے بغیر کسی مبالغے کی بات کر رہا ہوں، آج جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، ہمارے ذاکرین، علماء کرام، خطبہ کرام، علامہ حضرات جتنے بھی ممبر پہ آ رہے ہیں، یہ مرہون منت ہیں سید دلدار علی کے سب سے بڑے بیٹے سید محمد رضوان اللہ تعالی علیہ کی برے صغیر کے اندر ممبر پہ آ کے پہلی مرتبہ عزاداری کے لوگوں کو جمع کر کے کہ آؤ بیٹھو میں ممبر پہ جا کے تقریر کروں گا، پہلا شخص وہ ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے عزاداری ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اجتماع اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، بے عنوان مثال کہ برے صغیر میں شیعہ تو کب سے ہیں، شیعہ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن سن 1200 ہجری کے 13 رجب کو 1200 ہجری کے 13 رجب کو پہلی مرتبہ دلدار علی غفران مآب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے برے صغیر میں شیعوں کو اکٹھا کیا اور کہا آ جاؤ تم لوگ شیعہ علی کے ماننے والے ہو، لوگ ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر۔ برے صغیر کے اندر شیعوں کی علیحدہ سے نماز جماعت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ بے نمازی تھے، پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھتے، نماز جماعت کے عنوان سے نماز کوئی نہیں پڑھتی۔ آج جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ مرہون منت ہے سید دلدار علی کی زحمات کا۔ سید دلدار علی نے 13 رجب سن 1200 ہجری کو آج سے 232 سال پہلے نماز جماعت کا قیام کیا اور 27 رجب سن 1200 ہجری میں پہلی مرتبہ برے صغیر میں نماز جمعہ کا قیام ہوا۔ اس کے بعد عزاداری بھی شروع ہوئی اور تشبیہ
تو دوسرے مراحل بھی شروع خلاصہ یوں کروں کہ نماز جماعت، نماز جمعہ، عزاداری، مجلس پڑھ کر ممبر پر جا کر مجلس پڑھنا، یہ تینوں چیزوں کا کریڈٹ سب کانٹیننٹ برصغیر اس خاندان کو جاتا ہے، اس خاندان کو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ سید حسین نقوی صاحب سے آگے اگر ہم بڑھیں، یہ تو ہم دلدار صاحب کے اوپر آئے، سید حسین نقوی صاحب کے اوپر بات ہوئی، مزید آگے تھوڑا سا۔ سید محمد تقی ممتاز العلماء کے جو آگے دلدار غفران ماب کے پوتے ہیں اور ادھر سے نکن صاحب کے پردادا بنتے ہیں، یہ شخصیت اس وقت کتاب خانے ممتاز العلماء جو اس وقت لکھنؤ کے اندر کتاب خانے ہیں، دو ہی کتاب خانے معروف ہیں اور دو ہی کتاب خانے عظیم ہیں۔ ایک کتاب خانہ ناصریہ ہے کہ جو صاحب ابغات کا کتاب خانہ ہے، اور ایک کتاب خانہ ممتاز العلماء ہے کہ جو انہی سید محمد تقی ممتاز العلماء کے جو دلدار علی کے پوتے ہیں، ان لوگوں نے کتاب کے عنوان سے دفاع کیا، بزرگوں نے، سید حسین نے، سید سلطان العلماء نے، دوسروں نے دفاع کیا، لیکن صحیح معنوں میں تشکیل کتاب خانہ دے کر کے کتاب خانہ بنایا جائے، لائبریری بنائی جائے، دنیا جہاں سے کتابیں جمع کی جائیں، یہ کتابوں کی اس طریقے سے روش کا ہے تمغہ جو ہے وہ آگے ممتاز العلماء کے پاس جاتا ہے۔ یہ ان کا لقب ہے جو نیچے والے سید ممتاز العلماء ہیں، صحیح، جو پردادا ہو گئے علامہ سید علی نقوی صاحب کے۔ یہ ممتاز العلماء وہ شخصیت ہیں کہ جب گئے تھے کربلا اور نجف اور ایران کی طرف، تو باقاعدہ ناصر الدین قاجار کے حکم سے، کہ جو خود ایک عجیب ذہنیت کا حامل تھا، ناصر الدین قاجار کے حکم سے جہاں بھی آگے آپ جاتے تھے، خصوصاً جب تہران کی سرزمین وارد ہوئے، قم سے آ رہے تھے تہران کی طرف، تو حکومتی سطح پر کہا گیا تھا کہ اس شخص کے اگر ہم نے احترام نہیں کیا تو پوری ہندوستان کی شیعت ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ حکومتی سطح پر اس شخص کا احترام ناصر الدین قاجار کی قیادت میں کیا گیا ہے، نہیں کہ وفد بھیجا، نہیں، خود بھی ساتھ ہے۔ ایران کا وہ مقتدر بادشاہ خود ایک مجتہد کے احترام میں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جس نے بر صغیر کے اندر شیعت کا دفاع کیا ہوا ہے۔ یہی وہ ممتاز العلماء ہے کہ جس زمانے میں سنی شیعہ فسادات ہو رہے تھے، تو عین موقع تھا وہ شہادت ثالثہ کے اوپر ختم کر دیے اس کو اذان کے اوپر، تو ادھر سے دوسرے حکمرانوں کو حکم تھا کہ ختم کر دیا جائے۔ آخر میں ممتاز العلماء کے اوپر فیصلہ آیا، آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے جو خدا نے دی ہے فقط جان دی ہے، باقی میری ملکیت یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک میرے پاس جان ہے، باقی میں نہ کسی کا مالک ہوں، نہ میں کسی کا سرپرست ہوں۔ اگر بات یہ ہے کہ علی ولی اللہ اذان سے نکالنا ہے، آپ لوگوں نے زبردستی نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیعت پوری میری مقلد ہے یہاں پر، تو میں یہ بات آپ لوگوں کو اس وقت مجمع میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی سید ممتاز العلماء نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں کہ میری جان کے ٹکڑے کرو، پھر مرضی جو کرتے رہو، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کلمہ حرف نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا ایک بہت بڑی سازش کے تحت کام ہو رہا تھا، اور اس وقت میں یہ کہنے میں بالکل اور محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے نماز جماعت، نماز جمعہ، آزاداری ان کے اجداد کی زحمات کا نتیجہ ہے۔ اس وقت اذان کے اندر علی ولی اللہ پڑھنا، اس زمانے کے جو حالات تھے کہ بہت مفصل حالات ہیں، اس زمانے میں شہادت ثالثہ کو بچانا اپنی جان کی بازی لگا کر، یہ ممتاز العلماء کا طور امتیاز ہے۔ سبحان اللہ، درود بر محمد والا صحیح۔ تو اب آگے صاحب ہم غفران مآب صاحب، دلدار علی، پھر ان کے بعد سید حسین نقوی، اور اب ممتاز العلماء، یہ علامہ سید علی نقوی صاحب کے پردادا تک ہم پہنچ پائے، اور اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ میرے خیال میں اس کو روک دیتے ہیں پر، پوائنٹ آپ سب نام بتا دیں صاحب، اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ سید ابراہیم فردوس المکان آگے ممتاز العلماء کے فرزند ہیں۔ آغا صاحب کی خدمات میں جو خدمتیں ہیں وہ تحریری خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو پہلی مرتبہ چھاپنے کی، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں چھپتی بھی کم تھی نا۔ مثال کے طور پر غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پہلی مرتبہ جب چھپی آج سے 175 سال پہلے، تو کل ہم 300 کی تعداد میں
क्यों नहीं छप रही थी 300 की तादाद से ज्यादा, कि जबकि उसके मुकाबले में तोहफा नशरिया कितने तादाद में छप रही थी, कितने छप रही थी, तो आगा साहब की किताब 300 की तादाद में क्यों छपी? इसलिए कि इम्कानात कम थे और ज़ौक़ पढ़ना नहीं था, मुताले का ज़ौक़ नहीं था। और ये मुश्तरका तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक चलता आ रहा है। ठीक, सही। उनके बाद फिर सैयद अबुल हसन नकवी। सैयद अबुल हसन नकवी वो शख्सियत हैं कि जो हम कह सकते हैं कि बिला वास्ता नक्कन साहब के मुरब्बी हैं। सही। यानी मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि नक्कन साहब 9 साल के थे, सैयद अबुल हसन नकवी ने फरमाया कि बेटा लोग मेरे मुकल्लिद हैं, लोग मेरी तकलीद करते हैं, मुझे मुजतहिद मानते हैं, ये सारी चीजें ओहदे रह जाएंगे। मैं आपको मजहब अहल बैत का मुरव्वज देखना चाहता हूं और अपनी निगरानी में अपने इन बेटों की तरबियत की थी कि जब सैयद अली नकवी 9 साल के थे तो उस जमाने में नजफ के अरबी में शेर पढ़ते थे 9 साल की उम्र के अंदर। जब पूछा गया कि आप तो एक हिंदी आदमी हो, 9 साल के बच्चे, आपको इतना ज़ौक़ कहां से आ गया कि अरबी में शेर पढ़ना शुरू कर दो, अरबी में गुफ्तगू करो? तो नक्कन साहब फरमाते थे कि ये बचपने से मेरे बाबा ने तरबियत की थी, मैं अभी बच्चा हूं, लेकिन बाबा ने इस तरीके से तरबियत किया है कि मैं अभी अमाता हूं कि मैं किसी से गुफ्तगू भी करूं और उनके सवालों के जवाब भी दूं। यानी अरबी में ये महारत उनको बचपन ही में हासिल हो चुकी थी उनके अल्लामा सैयद अली नकवी साहब को। तो अब ये जो सिलसिला मुकम्मल हुआ उनके अजदाद का, कम से कम फहरिस्त के हवाले से, वरना जैसे कि अभी आगा साहब इरशाद फरमा रहे थे कि खुद इस खानदान इज्तिहाद में जो अल्लामा सैयद अली नकवी साहब के बुजुर्गान हैं, सिर्फ उनकी खिदमत को अगर डिस्कस किया जाए तो शायद एक मजलिस उसके लिए भी काफ़ी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं बराह रास्त अल्लामा सैयद अली नकवी साहब, नक्कन साहब आलल्लाहु मकामहू। इतना तो आपने आगा साहब बयान किया कि बचपन ही से अरबी में उनकी एक महारत थी और एक गिरफ्त उनको हासिल हो चुकी थी, एक कमांड थी। उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? नक्कन साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की इब्तदाई तालीम के बारे में जैसे मैंने अर्ज किया है कि इनके सही मानों में उस्ताद, मुरब्बी और उनको आगे ले जाने वाले उनके अपने वालिद बुजुर्गवार हैं। बाकी उस्तादों ने मदद की, पढ़ाया, सब कुछ किया, जो भी थोड़ा पेश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन असली उस्ताद उनके नक्कन साहब के उनके वालिद बुजुर्गवार हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नक्कन साहब नाज़मिया में पढ़ा करते थे लखनऊ के अंदर। अगर नाज़मिया क्या है लखनऊ के अंदर? नाज़मिया एक मदरसे का नाम है, मदरसा नाज़मिया। ठीक। तो मदरसतुल वाइज़ीन और मदरसतुल नाज़मी जो लखनऊ के मदारस हैं, दो अलग अलग मदारस हैं, तो यहाँ सब वहाँ पढ़ते थे। तो एक दफ़ा मुकाबला हुआ, खारिज से एक शख्सियत आई जिसका इस्तेकबाल करना था अरबी में गुफ्तगू करके। उन्होंने जब सुन्नियों के भी दौरे की, इधर उधर भी गए तो सब इस्तेकबाल कर रहे थे। इत्तेफाक ऐसी थी कि इस्तेकबाल भी करना है तो तालिब इल्मों ने करना है, कि हम खुश आमदीद कहते हैं, ये जो भी पढ़ना है लेकिन अरबी में पढ़ना है। तो नाज़मी में कोई ऐसी शख्सियत उनको नजर नहीं आ रही थी कि जो उनका इस्तेकबाल करे, वो भी कसीदा पढ़ के। तो उनके नजमुल मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जो बर सगीर की एक अजीम शख्सियत है और नक्कन साहब के उस्ताद भी हैं, नजमुल मिल्लत ने फरमाया अपने एक दोस्त से कि यार कल इस्तेकबाल करना है उन शख्सियत का और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तालिब इल्म से कहूँ कि तुम ये इस्तेपासनामा या इस्तेकबालिया जुमलात अदा करो और उनकी नज़म पढ़ो। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप कि किससे कहा जाए। उन्होंने जाके ये बात नक्कन साहब से जाके फरमाई कि आगा नजमुल मिल्लत बहुत परेशान है कि कौन इस्तेकबाल करेगा उस शख्सियत का, वो भी अरबी के अंदर। यानी ये क्यों कह रहे हैं कि इससे पहले नक्कन साहब ने कोई अपने आप को सामने नहीं दिखाया था कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा कि आप नजमुल मिल्लत साहब से फरमा दें, अर्ज करें मेरी तरफ से कि कल परेशान ना हो, उनका इस्तेकबाल मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो बच्चे अभी कैसे इस्तेकबाल करेंगे, आपको आते अरबी बोलना है। उन्होंने कहा आप इसको छोड़ दें। पहली मर्तबा
3 अरबी में कसीदे पढ़ के जब उन्होंने इस्तकबाल किया तो नजमुल मिल्लत उठ गया, वहां पर माथा चूमा ने कहा, मैं पता नहीं कि हमारे अंदर ये तरबियत पा रहा है। इन्हें अपनी शख्सियत को नहीं उधरवा रहे थे कि मैं कौन हूं। लेकिन क्या एज होगी उस वक्त उनकी? अल्लामा की उम्र कितनी होगी उस वक्त? 14-15 साल के थे। 14-15 साल, बहुत बड़े नहीं थे, 14-15 साल की उम्र थी उनकी। सही। साहब ये इब्तदाई तालीम के बारे में मजीद कुछ आप इरशाद फरमाएंगे? ये यहाँ से पढ़ने के बाद आगा साहब की असल विलादत में एक जुमला अर्ज करते चलूंगा। आगा साहब की असल विलादत हुई नजफ में है। विलादत नजफ में हुई है? नजफ में हुई थी, इसलिए असल में थोड़ा सा माहौल भी था, वो वालिद की तरबियत तो थी तो क्योंकि बचपने से उधर पैदा हुए थे तो वो थोड़ा सा माहौल लेकर भी आए थे अरबी का, तो वो असर रह गया था। लेकिन इधर आके फिर पढ़े तो फिर दोबारा नजफ गए। ठीक। यहाँ पर लुम्मा की हद तक एक हमारी किताब है शरह लुम्मा की हद तक पढ़े, फिर मकासिब शुरू की। ये इब्तदाई तालीम यहाँ पर नजफ में अपने उस्तादों से इधर लखनऊ में पढ़ने के बाद नजफ चले गए। नजफ की तालीम का कुल दायरा आगा साहब नकन साहब रिजवानुल्लाह ताला अलैह का 5 साल है। ये अगर सब अल्लामा सैयद अली नकी साहब जो नजफ गए उस वक्त उनकी एज क्या होगी? किबला अल्लामा सैयद अली नकी नकन 1323 हिजरी में मुतवल्लिद हुए हैं। 1323 हिजरी में मुतवल्लिद होते हैं 1905 के अंदर, और 1345 में कितने साल बनेंगे? हाँ साहब मैं तो मैथ्स के अंदर बहुत वीक हूँ। 1345 में 22 साल की उम्र में नजफ जाते हैं। 22 साल से पहले वाले हिस्सा सारा उन्होंने हिंदुस्तान गुजारा। ये इब्तदाई तालीम पढ़ने के बाद नजफ पहुंचे। अब नजफ में उन्होंने बाकी किताबें भी खत्म करनी है, पढ़ना भी है, दर्स खारिज भी जाना है, तालीम और तरबियत भी करनी है। सही। 1345 में नकन साहब नजफ में वारिद हुए हैं। उनके दोस्त आयतुल्लाह सैयद सादिक बहरुल उलूम रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 1350 में दिलहज के महीने में मैंने नकन साहब को हिंदुस्तान के लिए बसरा की ट्रेन पर बिठा के खुदा हाफिज किया। टोटल जिंदगी जो नकन साहब ने नजफ के अंदर गुजारी है 5 साल का दौरानिया है। इस 5 साल के दौरानिए के अंदर नकन साहब ने जो तालीमात हासिल की, पढ़ा, शवायद जो मौजूद हैं अरबी में, फारसी में, उर्दू में 10 क्लासें पढ़ाते थे अलग-अलग मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ाते थे, पढ़ते थे।